السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جو موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے حقوق والدین۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں جوڑ دیا ہے۔ ان میں سے کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت ادا کی۔ ہر رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن والدین کے حقوق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بس یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر یہ احکام موجود ہے، جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ اور معصیت کے علاوہ ہر کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی پہلے حقوق اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بعد حقوق الوالدین کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک پاک آلود ہو، اس کی ناک پاک آلود ہو، اس کی ناک پاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک پاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنۃ، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا ونار کا، وہی تمہاری جنت اور وہی جہنم ہے، یعنی اگر تم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو جنت میں جاؤ گے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ محنت و مشقت ماں برداشت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اپنے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا، حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تو ان کے پاس رہ بے شک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ بھی فرمایا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی غادر قصبے معاش کی صحبتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے لیے غمات لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور باپ کی رضا میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازے میں سے بیچ کا دروازہ ہے، خواہ تم اسے ضائع کر دو یا محفوظ رکھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد سفیان نثار احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ قابل قدر صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر لبشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے حقوق والدین۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے احسانات ہم پر اس قدر ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر والدین کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو ان پر رحم فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بددعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارا اعمال انشاءاللہ جنت کا مستحق بنائیں گی۔ مگر یاد رکھے، اگر والدین تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ میرے پیارے بھائیوں، جن والدین نے اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنے اولاد کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا، آج وہی والدین بڑھاپے کی دہلیز پر تنہائی کا شکار ہیں۔ ان کے چہروں پر انتظار کی لکیریں ہیں، ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گزارا نہیں کرتے۔ یہی وہ معاشرتی زوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد عادل عبید اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کو خالق، مالک، رازق اور عبادت کے لائق سمجھنا۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی کہ ہم نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا اور تنہا ماننا، جیسے کائنات کا خالق ہونا اور نظام چلانا وغیرہ وغیرہ۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ نے صرف تمام انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کی فطرت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ جانور کو بھی جب کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مشرکین مکہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا تھا، وہ بھی اس توحید کو مانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یعنی کہ اگر آپ ان سے دریافت کرو کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، مگر توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو بھی ماننا لازم و ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں یکتا اور تنہا مانا جائے۔ توحید الوہیت یہ وہی توحید ہے جس کو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةَ، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، جس کا مطلب توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے جو نام قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے آئے ہیں، وہ ناموں اور صفات کو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ کی ایک صفت عالم الغیب ہے، یعنی کہ وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب تصور کرے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الغیب للہ، غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ توحید کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ بغیر توحید کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج یا کوئی بھی نیکی، اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم توحید کو مانتے ہیں تو توحید ہم سے کچھ عملی تقاضے بھی کرتی ہے، ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور دل سے یقین رکھیں کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز ہو یا سجدہ، دعا ہو یا قربانی یا کوئی بھی نیکی، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے بچیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عباد اللہ زین الدین کو، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام،
توحید اسلام کی پہلی بنیاد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ علامہ جرجانی توحید کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے تمام شریکوں کو نفی کرنا۔ ہر مسلمان کو اس بات سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے کہ مومن اور مشرک کے درمیان حد فاصل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ شریعت اسلامیہ اسی کلمہ توحید کی تشریح و تفسیر ہے۔ اللہ تعالی نے جہاں کچھ اعمال کو جانے کا حکم دیا، وہاں کچھ ایسے اعمال اور عقائد کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع فرمایا ان کی تفصیلات قرآن مجید میں، اور نبی نے جن امور سے منع فرمایا ان کی تفصیلات حدیث نبویہ میں موجود ہے۔ توحید یہ ایک انسانی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور جملہ و صفات کمال میں ایک بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی با اختیار ہے، اس کے کاموں میں نہ کوئی دخل دے سکتا ہے نہ اسے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہے۔ توحید خالص سے دنیا و آخرت میں سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت راست پر چل رہے ہیں۔ اور توحید پرست والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقرا به قلبه بشره بالجنہ، جو شخص گواہی دے لا الہ الا اللہ کی دل سے اور یقین رکھتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ توحید ضروری امور میں سے اہم ترین اور اولین فریضہ ہے۔ توحید اپنے عظیم مقام و مرتبے اور انتہائی اہمیت کی وجہ سے تمام اعمال پر مقدم اور تمام ضروری امور پر سبقت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی دعوت دی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے وَإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي الرِّوَايَةِ إِلَّا أَن يُوحِدُوا اللَّهَ، یعنی تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو تو تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ تم نے سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کے تقاضوں میں کچھ تقاضے یہ ہیں کہ خلوص عبادت، ہر عمل میں اللہ کی کو مد نظر رکھے، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز روزہ صدقہ یا دعا میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، گناہ سے بچنا، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے سے دور رہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور توحید کو شرک کی آمیزی سے پاک کر لو، اور ہر دن اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لیتے رہو، جسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد کامل عبید اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟
وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز ہے توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی وہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمان کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہا ہے۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڑھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اب آئیے میں توحید کے چند تقاضے ذکر کر دوں۔ پہلا تقاضا عبادت میں خلوص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم دیا گیا کہ تم خالص اللہ کے لیے دین کو قائم کریں، یعنی کسی کا نام، کسی کی خوشی، کسی کی رضا شامل نہ ہو، نیت صرف اللہ کی ہو، ورنہ عبادت صرف جسمانی مشقت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، جب نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، روزہ صرف اللہ کے لیے ہوگا تو عبادت میں نور پیدا ہوگا، دل میں سکون اترے گا۔ دوسرا تقاضا محبت صرف اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت ایمان کی روح ہے، اور اگر یہ محبت دنیا، مال یا کسی انسان کے لیے ہو گئی تو توحید کی خوبصورتی اور پاکیزگی کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا تقاضا دعا اور مدد صرف اللہ سے۔ آج لوگ قبروں، درگاہوں اور بزرگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم چیخ چیخ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ میرے بھائیوں، قبریں سن نہیں سکتی، بزرگ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کیا کریں گے؟ مدد کا مالک صرف اللہ ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محفوظ الرحمن غیاث الدین کو، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے حقوق والدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ قابل قدر صدر محترم، مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق والدین۔ محترم سامعین کرام،
مذہب اسلام ایک مکمل دین ہی نہیں بلکہ ایک باضابطۂ حیات ہے۔ مذہب اسلام نے حقوق کی جو پاسداری کی ہے اس کی نظیر کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ بنیادی طور پر مذہب اسلام نے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق بندوں اور ان کے محبوس سے ہے، جبکہ حقوق العباد کا تعلق بندوں کے آپسی حقوق میں سے ہے۔ حقوق العباد کے تمام حقوق میں والدین کے حقوق کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں نمایاں طور پر دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ کا فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں دونوں امر کیسے گئے ہیں۔ وَاعْبُدُوا میں عبادت کرنے کا حکم ہے اور وَلَا تُشْرِكُوا میں شرک نہ کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا ذکر ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو ما قبل کے دونوں امر کے سیغے کے سیاق میں بیان کرنا۔ ایک طرف کمال بلاغت کی دلیل ملتی ہے تو دوسری طرف معنی میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور ما قبل کے احکام کی عظمت کی وجہ سے اس کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ محترم سامعین، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اس آیت میں مشقت و تکلیف کا ذکر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم مزید تاکید کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم احسان میں ماں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر وضع حمل کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، اس میں باپ کی کوئی شرکت نہیں ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا محسن اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے والدین ہیں، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کے سکون آرام کی تمام چیزوں کو مہیا کیا اور اپنی مشقت و تکلیف کو بھول کر اس بچے کی پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ ایک عقل مند انسان اپنے محسن کے حق کو پہچانتا ہے اور اس کے مکافات کی کوشش کرتا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی والدین کے طاعت و فرما برداری میں گزار دے تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کے ساتھ نہایت ہی لطف و کرم کا معاملہ کرے، اگر وہ کوئی بات کہے تو بلا تکلف اس پر عمل کیا جائے، انہیں اف تک نہ کہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو والدین کے حقوق میں حق تلفی کی انتہا ہو چکی ہے۔ کہیں تو اولاد اپنے بوڑھے والدین کو اپنے سر کا بوجھ سمجھ رہی ہے، کہیں تو والدین کی باتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کہیں تو والدین سے زبان درازی اور سخت لہجے میں بات کی جا رہی ہے، کہیں تو والدین اسی طریقے اولاد اپنے بال بچوں کے ساتھ عیشت کی زندگی گزارتا ہے اور والدین کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ نبی نے والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑے گناہوں میں بتلایا۔ محترم سامعین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک نہایت ہی بنیادی حق اور اہم ترین فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس فہرست کے آخری مقرر نایاب عالم سجاد عالم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم صدر انجمن، حکم